بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا۔ یہ کتاب بالکل سیدھی ہے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائے اور مومنوں کو خوشخبری دے جو نیک اعمال کرتے ہیں، بے شک ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا۔ نہ انہیں اس کا کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا، بہت بھاری بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہتے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیچھے اپنی جان دے دیں گے اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائے، افسوس کرتے ہوئے۔ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بے شک جو کچھ زمین پر ہے ہم نے اسے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور جو کچھ اس زمین پر ہے یقیناً ہم اسے مٹا کر صاف چٹیل میدان بنانے والے ہیں۔ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا، کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ بے شک کہف غار اور رقیم کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی تھے؟ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ یاد کیجئے جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی مہیا فرما۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو ہم نے غار میں ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا کئی سال تک۔ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ اختلاف کرنے والے ان دو گروہوں میں سے کون صحیح شمار کر سکتا ہے اس مدت کا جو وہ غار میں ٹھہرے تھے۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربهم وزدناہم ہدی، ہم آپ سے ان کا واقعہ حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں، بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں اور زیادہ ہدایت عطا فرمائی۔
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط فرما دیا جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا ہمارا رب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، ہم اس کے سوا ہرگز کسی معبود کی پوجا نہیں کریں گے، اگر ایسا ہوا تب تو ہم خلاف حق بات کہیں گے. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیے، یہ ان پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ پس اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَاهْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. اور جب تم ان سے الگ ہو چکے اور ان سے بھی جن کی وہ اللہ کے سوا پوجا کرتے ہیں تو اب غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں آسانی مہیا فرمائے گا. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. اور آپ سورج کو دیکھیں گے جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب ہٹ جاتا ہے، اور جب غروب ہونے لگتا ہے تو ان سے بائیں جانب کترا جاتا ہے، اور وہ اس غار کی کھلی جگہ میں ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ ہدایت عطا فرمائے تو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو آپ اس کا کوئی رہنمائی کرنے والا دوست نہ پائیں گے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اور اے مخاطب، تم ان کو دیکھتے تو خیال کرتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم انہیں دائیں اور بائیں طرف کروٹ بدلتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے. اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے اور تمہارے اندر ان کا رعب چھا جاتا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. اور جیسے ہم نے انہیں سلایا تھا اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں. چنانچہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہوگے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم ٹھہرے ہوں گے.
انہوں نے کہا تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے کہ تم یہاں کتنا عرصے ٹھہرے ہو، لہذا تم اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر بھیجو شہر کی طرف، لہذا وہ دیکھے کہ کون سا زیادہ پاکیزہ کھانا ہے، پھر تمہارے پاس اس سے کچھ کھانا لے آئے، اور وہ نرم رویہ اختیار کرے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا۔ بے شک اگر وہ تمہاری خبر پا لیں گے تو تمہیں رجم کر دیں گے یا تمہیں اپنے دین میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا۔ اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور بے شک قیامت میں کچھ شک نہیں۔ جب وہ بستی والے ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ان سے خوب واقف ہے۔ آخرکار جو لوگ ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ضرور ان پر مسجد بنائیں گے۔ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا۔ ان قریب کچھ لوگ کہیں گے اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بغیر علم اندازے کی باتیں ہیں۔ اور کچھ کہیں گے وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے میرا رب ہی خوب جانتا ہے ان کی تعداد کو، تھوڑے ہی لوگ ان کو جانتے ہیں، پس آپ ان کے بارے میں سرسری گفتگو کے سوا بحث نہ کریں اور نہ ان کے بارے میں کسی سے پوچھ گچھ کریں۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور کسی کام کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ میں یہ کام کل ضرور کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ ربی لأقرب من هذا رشدا۔ مگر یہ کہ جیسے اللہ چاہے، اور اپنے رب کو یاد کر لیا کریں جب آپ بھول جائیں، اور فرمائیں امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے قریب تر ہدایت کی راہ دکھائے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال اور مزید 9 سال رہے۔ قل اللہ اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت رہے، آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کا علم اسی کو ہے، وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے، نہ اس کے سوا ان کا کوئی مددگار ہے اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔
واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا۔ اور جو آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب میں سے وحی فرمائی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے، اس کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے، اور آپ اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ ہرگز نہیں پائیں گے۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیں جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، اور آپ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹیں، کہیں لوگ گمان نہ کریں کہ آپ دنیاوی زندگی کی زینت چاہتے ہیں، اور اس شخص کی بات نہ مانیں جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا معاملہ حد سے بڑھ گیا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ اور آپ فرما دیجئے کہ یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پس جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کرے، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح کھولتا ہوگا، جو چہروں کو بھون ڈالے گا۔ کتنا برا پانی ہے، کتنی بری آرام گاہ ہے جہنم۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، بے شک ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے جس نے اچھا عمل کیا۔ اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے، وہ اس میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کتنا ہی اچھا بدلہ ہے اور کتنی ہی اچھی آرام گاہ ہے جنت۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اور آپ ان کے لیے دو افراد کی مثال بیان کیجئے جن میں سے ایک کے لیے ہم نے انگور کے دو باغات بنائے اور ہم نے ان دونوں کو کھجور کے درختوں سے گھیر دیا اور ان کے درمیان کھیتی اگا دی۔ کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا وفجرنا خلالهما نہرا۔ دونوں باغ خوب پھل دیتے تھے اور اس پیداوار میں کچھ کمی نہ کرتے تھے، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کر دی تھی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا
وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. اور اس کو خوب پھل ملا تھا تو وہ اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور نفری یعنی تعداد کے لحاظ سے بھی زیادہ باعزت ہوں. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا. اس نے کہا کہ میں خیال نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہو جائے گا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. اور نہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی اور اگر میں اپنے رب کی طرف واپس کیا گیا تو میں ضرور اس سے بہتر واپسی کی جگہ پاؤں گا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا پھر ایک قطرے سے پھر تمہیں صحیح سلامت انسان بنا دیا. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. لیکن میں تو کہتا ہوں کہ وہی اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے کیوں نہیں کہا وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور اللہ کی مدد کے بغیر کسی میں کوئی قوت نہیں. اگر تم مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کمتر دیکھتے ہو. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. تو امید ہے کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمائے اور اس باغ پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے تو وہ صاف چٹیل میدان ہو کر رہ جائے. او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. یا اس باغ کا پانی زمین میں نیچے اتر جائے پھر تم اسے کسی طرح حاصل نہ کر سکو. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. اور اس کے پھل عذاب میں گھیر لیے گئے تو وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا اس پر جو اس نے اس باغ میں خرچ کیا تھا اور وہ باغ اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا. وہ کہنے لگا اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا. اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی اور نہ وہ خود بدلہ لینے کے قابل تھا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. یہاں ثابت ہوا کہ سب اختیار اللہ ہی کا ہے جو حق ہے وہ ثواب دینے میں بہتر ہے اور اس کے پاس بہترین انجام ہے. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض
نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا۔ آپ ان کے لیے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کیجئے، وہ ایسی ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے نازل فرمایا تو اس سے زمین کا سبزہ خوب گھنا ہو گیا، پھر وہ چورا چورا ہو گیا، اس کو ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں جو آپ کے رب کے نزدیک ثواب میں بہتر ہیں اور امید کے اعتبار سے بھی بہت اچھی ہیں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو صاف میدان دیکھیں گے اور ہم سب انسانوں کو جمع فرمائیں گے تو ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ اور وہ آپ کے رب کے سامنے صفیں باندھے ہوئے پیش کیے جائیں گے، کہا جائے گا یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا فرمایا تھا، بلکہ تم نے تو یہ خیال کیا کہ ہم ہرگز تمہارے لیے وعدے کا کوئی وقت مقرر نہیں کریں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اور اعمال کی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری خرابی، یہ کیسی کتاب ہے، اس نے نہ چھوٹی بات چھوڑی ہے اور نہ بڑی، مگر اس نے اس کا شمار کر لیا ہے، اور انہوں نے جو بھی عمل کیا ہوگا وہ اسے موجود پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، تو کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو میرے سوا، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے۔ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا۔ میں نے نہ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش کے وقت ان کو گواہ بنایا تھا، نہ خود ان کی پیدائش کے وقت، اور نہ ہی میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنانے والا ہوں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا۔ اور جس دن اللہ فرمائے گا کہ پکارو میرے شریکوں کو جنہیں تم میرا شریک خیال کیا کرتے تھے، پھر وہ انہیں پکاریں گے
تو وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کا ایک گڑھا بنا دیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا۔ اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، اور وہ اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے طرح طرح سے بیان فرمائی ہیں، ہر قسم کی مثالیں، اور انسان جھگڑنے میں سب سے بڑھ کر ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ اور لوگوں کو کسی بات نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لے آئیں جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی، اور وہ اپنے رب سے بخشش مانگیں، مگر اس بات نے کہ انہیں بھی پہلے لوگوں جیسا معاملہ پیش آ جائے یا عذاب ان کے سامنے آ جائے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا۔ اور ہم رسولوں کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ باطل کے ذریعے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے حق کو مٹا دیں، اور انہوں نے میری آیات اور جس عذاب سے انہیں ڈرایا گیا سب کو مذاق بنا لیا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے پھر وہ ان سے منہ پھیر لے، اور جو اعمال اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں اسے بھول جائے۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس قرآن کو نہ سمجھ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ ہرگز کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ اور آپ کا رب بہت بخشنے والا، بہت رحمت والا ہے، اگر وہ ان کو پکڑنے لگے ان کے برے اعمال کی وجہ سے تو بہت جلدی ان پر عذاب بھیج دے، لیکن ان کے لیے وعدے کا وقت مقرر ہے، اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ ہرگز نہیں پائیں گے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا۔ اور یہ وہ بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر کر رکھا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا، میں اپنا سفر جاری رکھوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں، یا پھر میں مدتوں چلتا ہی رہوں۔ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ تو جب وہ دونوں دریاؤں کے ملنے کے مقام پر پہنچے
تو وہ دونوں اپنی مچھلی بھول گئے۔ پھر اس مچھلی نے دریا میں ایک سرنگ کی طرح کا راستہ بنا لیا۔ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ پھر جب وہ دونوں آگے بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا، ہمارے پاس ہمارا کھانا لاؤ، یقیناً اس سفر سے ہمیں بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا۔ اس نوجوان نے کہا، کیا آپ نے دیکھا جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی وہیں بھول گیا اور مجھے شیطان نے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کرتا، اور اس نے عجیب طریقے سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کر رہے تھے۔ پھر وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس آئے۔ فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما۔ تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے خضر علیہ السلام کو پایا جسے ہم نے اپنی خصوصی رحمت عطا فرمائی تھی، اور ہم نے اسے اپنے پاس سے ایک خاص علم سکھایا تھا۔ قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ آپ کو بھلائی کا جو علم عطا ہوا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیں۔ قال إنك لن تستطيع معي صبرا۔ اس بندے نے کہا، آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا۔ اور آپ اس بات پر کیسے صبر کر سکتے ہیں جس کی آپ کو پوری طرح خبر نہیں؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے، اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا۔ اس نے کہا، اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کیجیے یہاں تک کہ میں خود آپ سے اس کا ذکر کر دوں۔ فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا۔ پھر دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے اس بندے نے اس میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا آپ نے اس لیے کشتی میں سوراخ کیا ہے کہ سب کشتی والوں کو غرق کر دیں؟ یقیناً یہ تو آپ نے بہت خطرناک کام کیا۔ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا۔ اس بندے نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امری عسرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ میری گرفت نہ کریں اس پر جو میں بھول گیا، اور میرے معاملے میں مجھے مشکل میں نہ ڈالیں۔ فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية
قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا۔ پھر دونوں چل پڑے یہاں تک کہ ایک لڑکے سے ملے تو اس بندے نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے ایک بے گناہ کو قتل کر دیا بغیر کسی جان کے بدلے کے، یقیناً آپ نے بہت برا کام کیا۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا۔ اس بندے نے کہا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں اس کے بعد آپ سے کسی بات کے بارے میں سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، یقیناً آپ کو میری طرف سے عذر مل گیا۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا۔ پھر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے اور ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ پھر دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرنے ہی والی تھی تو اس بندے نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر آپ چاہتے تو اس کام پر کچھ اجرت لے لیتے۔ قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ اس بندے نے کہا، یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتائے دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا۔ جہاں تک کشتی کا معاملہ ہے تو وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں مزدوری کرتے تھے، میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر بے عیب کشتی کو زبردستی چھین لیا کرتا تھا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اور وہ جو لڑکا تھا تو اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ بڑا ہو کر ان کو بھی سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد عطا فرمائے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور شفقت اور رحم دلی میں اس سے بڑھ کر ہو۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وما فعلته عن امری ذلك تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ اور رہی وہ دیوار تو وہ اس شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا۔ ان کے والد ایک نیک آدمی تھے تو آپ کے رب نے ارادہ فرمایا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ آپ کے رب کی رحمت سے ہے اور میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا۔ یہ ہے اصل حقیقت ان باتوں کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔
وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ اور یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے میں تمہیں اس کا کچھ حال پڑھ کر سناتا ہوں۔ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ ہم نے اسے زمین میں اقتدار عطا فرمایا تھا اور اسے ہر طرح کے اسباب مہیا کیے تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پھر اس نے ایک مہم کے لیے ساز و سامان تیار کیا۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا۔ یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے پایا کہ وہ گویا دلدل والے چشمے میں غروب ہو رہا ہے، اور وہاں اس نے ایک قوم کو پایا۔ ہم نے فرمایا کہ اے ذوالقرنین، تمہیں اختیار ہے، چاہو تو ان کو سزا دو اور چاہو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا۔ اس نے کہا جو ظلم کرے گا تو ہم اسے سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کے پاس پہنچایا جائے گا تو وہ اسے سخت عذاب دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا۔ اور جو شخص ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے بہترین بدلہ ہے، اور ہم عنقریب اپنے معاملے میں اس سے نرم بات کہیں گے۔ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر اس نے دوسری مہم کے لیے ساز و سامان تیار کیا۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا۔ یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچا تو اسے پایا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جن کے لیے ہم نے اس سورج کے آگے کوئی پردہ نہیں بنایا تھا۔ كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا۔ واقعہ اسی طرح ہے، اور جو کچھ اس ذوالقرنین کے پاس تھا اس کی ہمیں پوری پوری خبر تھی۔ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر اس نے تیسری مہم کے لیے ساز و سامان تیار کیا۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا۔ یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اس نے ان کے پاس ایک قوم کو پایا جو اس کی کوئی بات نہیں سمجھ سکتے تھے۔ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں بہت فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما۔ ذوالقرنین نے کہا میرے رب نے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے وہ بہتر ہے، لہذا تم لوگ جسمانی قوت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا۔ تم میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ یہاں تک
کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو برابر کر دیا تو کہا آگ دہکاؤ، یہاں تک کہ جب دہکا کر اسے آگ کر دیا تو کہا اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ میں اس دیوار پر انڈیل دوں۔ فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا، تو یاجوج ماجوج نہ تو اس کے اوپر چڑھ سکیں اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کر سکیں۔ قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، اور جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور اس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے، وہ تیز موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، اور سور میں پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم اس دن جہنم کو کافروں کے بالکل سامنے پیش کریں گے۔ الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، جن کی آنکھیں میری یاد سے غفلت کے پردے میں تھیں اور وہ سن بھی نہیں سکتے تھے۔ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا۔ جن لوگوں نے کفر کیا وہ کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو مددگار بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کیا ہم تمہیں بتائیں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے والے کون ہیں؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کی ملاقات کا، تو ان کے اعمال برباد ہو گئے، تو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، یہ ان کا بدلہ ہے جہنم، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق بنا لیا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ وہاں سے کبھی نکلنا نہیں چاہیں گے۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو سمندر کا پانی ضرور ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں، اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے ویسا ہی سمندر اور لے آئیں۔
قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار سے فرما دیجئے میں تو تمہارے جیسا بشر ہوں، البتہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔